اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا، اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا اور ان کی دشمنی، اسلام دشمنی کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اسلام سے دشمنی ہٹ درمی کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہ لا علمی کی وجہ سے۔ ان کو علم ہے، ان کو پتہ ہے، وہ حقیقت جان چکے ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، نبی آخر الزمان ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ڈٹ جانے کی وجہ، ہٹ درمی کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن، بغض اور عداوت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، اس وجہ سے انہوں نے حقانیت کا اور حق کا انکار کر دیا اور اللہ رب العالمین کو ناراض کر بیٹھے۔ تو مذکور آیت کریمہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پیغمبر کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ میرے پیغمبر فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑیں، آپ کے ساتھ مناظرہ کریں، جیسے نجران والے عیسائیوں نے مناظرہ کیا، اگر آپ کے ساتھ مباحثہ کریں، بحث و مباحثہ کریں، تو آپ فرما دیجئے فَإِنْ حَاجُّوكَ، تو اگر اگر حاجو حجت بازی، دلیل بازی، مناظرہ، مباحثہ کریں گے کہ آپ سے، تو فقل، میرے پیغمبر تو قل فرما دیجئے اسلمت وجہی للہ، آپ نے تو ان کا منہ تو بند کر لیا، آپ نے بحث میں بھی ان کو شکست دے دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے ہیں تو بھاڑ میں جائیں، جہنم میں جائیں، نہ مانیں۔ آپ نے آخری بات ان کو یہ کہنی ہے، فقل، کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ۔ اسلمت کا مطلب تسلیم میں کر چکا ہوں، میں تو تسلیم کر چکا ہوں، وجہی، چہرے کو، اپنے چہرے کو رخ دے چکا ہوں۔ اسلمت تسلیم کر چکا ہوں، یعنی اپنے چہرے کا رخ کر چکا ہوں، میں نے اپنے چہرے کا رخ کر لیا ہے للہ، اللہ کی طرف، بس اب میرا رخ اللہ کی طرف ہے، پہلے بھی میرا رخ اللہ کی طرف تھا، تمہارا نہیں ہے تو نہ ہو، میرا رخ اللہ کی طرف، میرا ذہن اللہ کی طرف، میرا نظریہ اللہ کی طرف، میرا عقیدہ اللہ کی طرف، میری نظر اللہ کی جانب، بس میں اللہ کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں دوسری جگہ کہ میرا پیغمبر اپنی خواہش، اپنی چاہت کے مطابق کچھ نہیں کرتے ہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہاں جب تک کہ ان کو وحی نازل نہیں ہوتی، حکم نہیں ملتا، حکم کے مطابق وہ بات کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے سوا سب غیر اللہ ہیں، خود بھی حضور غیر میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء غیر اللہ میں ہیں، اور ہمارے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی جدید مسلم وہ پھر اللہ کے رسول کو غیب دان بھی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بھی سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بھی سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول کو عجیب نظریہ رکھتے ہیں۔ بھائی حج کے لیے بھی حضور کو دعا کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں حضور کے لیے، ہمیں حج پہ بلا لیں۔ روضہ اقدس کی زیارت کے لیے بھی حضور کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کو اختیار ہے، آپ ہمیں بلا سکتے ہیں، آپ ہمیں ٹھکرا سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
حضور تو فرماتے ہیں میں اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، حضور تو فرماتے ہیں میں غیب نہیں جانتا، حضور تو قرآن میں ہی فرماتے ہیں، قرآن سے حضور کے زبانی کہلوایا گیا کہ میں غیب نہیں جانتا، اس کے باوجود بھی کہتے، اور اللہ کے خود کہہ دیا کہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا۔ پیغمبر دنیا میں آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب احکامات الہیہ کو ہم تک پہنچانے کے لیے، وہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ان کی اطاعت فرض ہے، جیسے انہوں نے کیا ہم بھی اسی طرح کریں بس۔ باقی حکم تو وہ بھی اللہ کا ہی دیتے ہیں ہمیں، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، ملکیت اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، پکار کے لائق اللہ ہے۔ اس طرح کفر کیوں کرتے ہیں، شرک کیوں کرتے ہیں؟ اگر اللہ کی ذات میں شریک نہیں ٹھہرا رہے ہو تو اللہ کی صفات میں تو شرک کر رہے ہو نا، نہ کیا کرے۔ تو فرمایا کہ فقل، آپ کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، میرا چہرہ اللہ کی طرف ہے، میں اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا تذکرہ ہے، ان کی تقریر بھی قرآن میں یہی کہا گیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے رب، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میرا حج، و محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب کچھ للہ کے لیے، اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ پیغمبر تو یہی، سب سے بڑے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہہ رہے ہیں، دوسرے بڑے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تیسرے بڑے پیغمبر ہیں، وہ بھی یہی فرما رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام چوتھے بڑے پیغمبر ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، تمام انبیاء یہی کہتے ہیں کہ الحکم للہ، حکم اللہ کا چلے گا، اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، بلاتا بھی اللہ ہی ہے، ٹھکراتا بھی اللہ ہی ہے، دیتا بھی اللہ ہی ہے، ٹوکتا بھی اللہ ہی ہے، سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ اور ہم نے جناب کسی کا نام داتا رکھ دیا، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، ان کو سلام ہے، بہت ہمارے ہیرو گزرے ہیں، لیکن داتا نہیں ہے، لوگوں نے داتا بنا لیا ان کو۔ داتا تو اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ اور اسی طرح جناب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، لیکن لوگوں نے تو جناب ان کو نبی تو کیا ہے خدا تک پہنچا دیا۔ ایسی بکواس کرتے ہیں لوگ حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ انشاءاللہ مزار سے بھی ان پر لعنت کرتے ہوں گے کہ لعنت ہو تم لوگوں پر، مجھے کیا بنا دیا تم لوگوں نے، خدا بنا دیا، نبیوں سے بڑھا دیا۔ لا حول ولا قوت، توحید اپناؤ، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرو، اللہ کی وحدانیت ہی پوری کائنات کی روح ہے۔ کس طرح اللہ کی وحدانیت کرو؟ پیغمبر کی اطاعت کے مطابق، یہ ہے دین، بس اللہ کی وحدانیت، پیغمبر کی اطاعت، یہ دین ہے، اس کے علاوہ تمہاری ساری خرافات ہے، نہ کرو اس طرح سے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر فقل، فرما دیجئے، اسلم تو میں اپنا رخ کر چکا ہوں، اسلم تو میں رخ کر چکا ہوں، اپنا وجہی، اپنے چہرے کا رخ کر چکا ہوں، للہ، اللہ کی طرف، صرف میں نہیں، ومن اتبعن، میرے متبعین بھی، میرے پیروکار بھی، میرے اطاعت گزار بھی۔ ہاں تو دیکھا، اللہ کے رسول سے کہلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کہہ رہے ہیں نبی کی زبانی، ومن اتبعن، کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میرا رخ بھی اللہ کی طرف ہے، میں بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہوں، میرا عقیدہ اللہ کے لیے، میرے نظریات اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، کرنے والا بھی اللہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا جب تک اس کو اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور پھر تم لوگوں نے جناب اولیاء کرام کو، انبیاء کرام کو یہ سارے اوصاف دے دیے جو اللہ کے اوصاف ہے۔ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔
والامر للہ، حکم صرف میرے رب کا چلتا ہے اور کسی کا نہیں چلتا۔ پیغمبر اللہ کے متبعین ہیں، پیغمبر، اولیاء، صلحاء، خلفاء اور اصحاب رسول، یہ سب اللہ کے حکم کو پھیلاتے رہے، خود بھی حکم پر چلتے رہے، ہمیں بھی یہی کہتے رہے، ہمیں اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے بس، شرک سے اللہ ہمیں بچائے۔ تو فرمایا ومن اتبعن، میرے متبعین بھی، وہ میرے جو متبعین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ، میں نے بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، میرے سارے متبعین بھی اپنا رخ، اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کرتے ہیں اور کسی طرف التفات نہیں کرتے ہیں، ساری توجہات لوگوں سے ہٹا کر میرے رب کے حکم کے مطابق۔ تو یہ سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں، اصحاب رسول ہے، 1,44,000 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے رسول کی زیارت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمان برداری کی، کبھی نافرمانی نہیں کی۔ ہاں، ان بشری تقاضے کے مطابق اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی گئی تو ہماری طرح وہ ڈھیڑ تو نہیں تھے، وہ تو اچھے انسان تھے، غلطی ہو بھی گئی تو فوراً توبہ کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ ہم تو ڈٹے رہتے ہیں گناہ پر۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور صحابہ کرام محفوظ ہیں، وہ گناہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل نہیں کرتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں کرتے ہیں، اگر کبھی بشری تقاضے کے مطابق غلطی ہو بھی گئی تو فوراً توبہ۔ اور وہ تو مومن کے بارے میں، صحابہ تو بڑی چیز ہے، مومن کے بارے میں بھی حدیث پاک میں ہے التائب کمن لا ذنب لہ، اگر گناہگار توبہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آج صحابہ کرام پر لوگ بھونکتے ہیں، کتے کی طرح بھونکتے ہیں، جیسے کتا بھونکتا ہے نا، شریف آدمی کو دیکھتا ہے بھو بھو کرتا ہے۔ تو آپ خود بتائیں، کیا اس شریف آدمی جو جا رہا ہے راستے سے، کتا اس پہ بھونک رہا ہے، تو کیا اس شریف آدمی پر کوئی اثر پڑتا ہے کتے کا؟ وہ تو ہر کوئی کہتا ہے وہ بھی کتا ہے، کتے کا کام یہی بھونکنا۔ تو آج اگر کوئی اٹھتا ہے اور صحابہ کرام پر بھونکتا ہے، کوئی حضرت عثمان غنی پر بھونکتا ہے، عثمان غنی نبی کے لاڈلے، نبی کے پیارے، نبی کے چہیتے، نبی فرماتے ہیں عثمان تجھ سے بڑا حیادار کوئی نہیں ہے، تجھ سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، لیکن آج کا کتا حیا نہیں کرتا، آج کا کتا بھونکتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو کتے کا کام بھونکنا ہے، بھونکنے دے بے غیرت کو۔ اور جائے گا وہ نا محشر میں خدا کے سامنے، کیا چہرہ دکھائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر نبی کا نام لیتا ہے، ایسا کتا۔ یہ کتے ہوتے نبی کا نام بھی لیتے ہیں اور نبی کے صحابہ پر بھونکتے ہیں، نبی کی ازواج مطہرات پر بھونکتے ہیں۔ نبی کو پتہ نہیں تھا کہ میرے صحابہ میرے بعد خراب ہو جائیں گے، تو یہ پتہ چل گیا۔ نبی کو پتہ نہیں تھا کہ میری ازواج مطہرات صحیح نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے کہتے ہو کہ نبی پر مکھی نہیں بیٹھتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، وہ اتنے ہی پاکیزہ ذات، اور پھر ان کی ازواج خراب ہو گئی، ان کے صحابہ خراب ہو گئے، پھر گئے دین سے۔ کچھ تو عقل سے کام لو، بے شرم کہیں گے، نبی پر بھونکتے ہیں، نبی کی ازواج پر بھونکتے ہیں، نبی کے اصحاب پر بھونکتے ہیں۔ پتہ چلے گا، تم آنکھیں تو بند کر لو، تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جاؤ گے۔ توبہ کرو، اللہ کے رسول کو مانو، اللہ کے رسول کے صحابہ کی قدر کرو، دینداروں کی قدر کرو، نہیں تو تباہی اور بربادی تمہاری مقدر ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ فرمایا میرے پیغمبر فین حاجو کا، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، فقل تو فرما دیجئے اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنے چہرے کا رخ کر لیا اللہ کی طرف، صرف میں نہیں بلکہ ومن اتبعن، جو میرے متبعین ہیں، جو میرے پیروکار ہیں، میرے صحابہ ہیں، میرے خلفاء ہیں، وہ بھی، اور ان کے بعد آنے والے علماء ہیں، صلحاء ہیں، نیکوکار ہیں، وہ سارے کے سارے ومن اتبعن، جو بھی میری اتباع کرتا ہے، میری پیروی کرتا ہے، میری اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، اس کا بھی یہی نظریہ ہے، یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی سے کچھ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم الٹا عقیدہ بناؤ،
پتہ چلے گا تمہیں۔ ہاں، علماء کرام کہتے ہیں وجہیت سے مراد ذات بھی ہو سکتی ہے، وجہ سے مراد وجہ تو چہرے کو کہتے ہیں، لیکن کبھی اس سے مراد ذات بھی ہے۔ تو اللہ تو مطلب یہ ہو گیا کہ اے اللہ، حضور بتا رہے کہ اے اللہ میری ذات صرف تیرے لیے ہے، تجھ پر میری جان قربان، میرا نظریہ قربان، میرا عقیدہ قربان، میرے خیالات قربان، اے اللہ تو جو کچھ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں، تیری حکم عدولی کبھی نہیں کرتا، بس میری ذات بھی آپ کے لیے فدا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہماری ذات، ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہماری جائیداد، ہمارا مال و متاع، سب کچھ اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ نے دیا ہے تو اللہ سب کچھ اللہ ہی کا، ملکیت اللہ کی، بات ختم ہو گئی۔ اگلے جملے میں فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وَقُلْ اب میرے پیغمبر فرما دیجئے، اور قل فرما دیجئے للذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، یہودی عیسائی جن کو کتاب دی گئی ہے، ان سے کہہ دیجئے، اہل کتاب سے کہیے، والامیین یہ ان پڑھوں سے بھی کہیے، مشرکین مکہ سے کہیے، جن کو کتاب نہیں ملی ان سے کہیے، ہندوؤں سے کہیے۔ ہندو تو کہتے ہیں ہمیں تو کتاب مل گئی ہے، وید، چلو اگر مل گئی ہے تو تم اہل کتاب میں آ گئے ہو، اگر نہیں ملی ہے تو امیین میں آ گئے ہو۔ کام تو تمہارے نہ اہل کتاب والے ہیں نہ امیین والے، تم تو تباہ و برباد ہو، شرک کرتے ہو، بدتمیزوں۔ تو فرمایا میرے پیغمبر آپ اہل کتاب سے بھی کہیے، اور جن کو کتاب نہیں ملی، امیین ہے، ان پڑھ لوگ ہیں، ان سے بھی کہیے۔ یہ پاکستانی، یہ انڈین، یہ بنگلہ دیشی، یہ ایرانی، ہمیں کون سی کتاب ملی تھی؟ نہیں ملی تھی نا۔ ہم تو اسلام کے صدقے قرآن کو اپنا ہادی بنا لیا، الحمدللہ الحمدللہ، ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اب تو ہم اہل کتاب اور پھر سب سے آخری کتاب کے وارث ہیں، سبحان اللہ، شکر ہے اللہ تیرا۔ تو فرمایا والامیین یہ ان پڑھوں سے بھی کہیے، کیا کہیں؟ اسلمتم، بس ڈائریکٹ کہہ دو میرے پیغمبر، آپ یہودیوں سے بھی کہیے، آپ عیسائیوں سے بھی کہیے، یہ جو اہل کتاب ہے جن کو کتاب ملی، تورات، انجیل، زبور، ان سے بھی کہیے، اور والامیین جن کو نہیں ملی ان سے بھی کہیے۔ کیا کہیے؟ اسلمتم، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ کیا تم بھی تسلیم کرتے ہو؟ کیا تم بھی اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کرتے ہو؟ کیا تم بھی اپنی ذات، صفات، کمالات، خیالات، تخیلات سب کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہو؟ اسلمتم، کیا تم بھی یہ ساری باتیں تسلیم کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ تسلیم کر لیتے ہیں، اگر وہ تسلیم کرتے ہیں اس بات کو، چاہے وہ اہل کتاب ہیں چاہے وہ امیین ہیں، تو فقط اہتدوا، تو جان جائیں میرے پیغمبر کی وہ ہدایت پر۔ جو لوگ بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کو سمجھتے ہیں، عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں، اور جناب اللہ ہی سے سب کچھ سمجھتے ہیں کہ اللہ سب مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ بگڑی بنانے والا، اللہ کشتیاں پار کرنے والا، سب کچھ عطا اولاد دینے والا، رزق دینے والا، سب کچھ اللہ ہے۔ جو لوگ یہی نظریہ رکھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے فقد اہتدوا، تو یقیناً تو قد یقیناً اہتدوا، یہ ہدایت پا چکے۔ یہ اس طرح کا نظریہ رکھو تو پھر ہدایت پا چکے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور ان اگر تولو یہ روگردانی کرتے ہیں، یہ منہ پھیر لیتے ہیں، یہ نافرمانی کرتے ہیں، میرے پیغمبر آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پوری دنیا نہیں مانتی۔ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بھی 100% نہیں مانتے، وہ تو اولیاء کو سب کچھ سمجھتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ ہاں بہت کم ہے ماننے والے بھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اگر مسلم نام بھی لے لیں تو عیسائی سب سے زیادہ ہیں، وہ نہیں مانتے، یہودی ہیں نہیں مانتے، ہندو لوگ ہیں نہیں مانتے، رشیا کے لوگ نہیں مانتے، چائنا کے لوگ نہیں مانتے، پتہ نہیں کیا کیا مذاہب ہیں، ملحد لوگ، آج کل تو اللہ کے انکاری لوگ بھی ہیں، وہ نہیں مانتے، یہ سکھ مجوسی یہ نہیں مانتے، بس ٹھیک ہے، سب ایسا نظریہ الٹا سیدھا بنائے ہو تو یہ پھر کیا ہوگی؟
نہ مانتے نہ مانے، تو کیا ان کے نہ ماننے سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہ اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ میرے پیغمبر، آپ میرے نبی، آپ میرے رسول، اور آپ خاتم النبیین، آپ کی شریعت بھی آخری، آپ کی نبوت بھی آخری، آپ کی کتاب بھی آخری، اور آپ نبی بھی آخری، لہٰذا آپ کا درجہ سب سے ماورا ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے۔ لوگ نہیں مانتے ہیں، بھاڑ میں جائیں، نہ مانیں، آپ کا کام تو ہو گیا نا۔ آپ کا کام ابلاغ ہے، آپ کا کام تبلیغ ہے، آپ کا کام بات کو حقیقت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دینا ہے، بس یہ ہے کام۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یقیناً آپ کی ذمہ داری علیک اعلیٰ فرضیت کے لیے، علیک آپ پر فرض ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ تبلیغ کریں، البلاغ، بات کو پہنچائیں، بار بار پہنچائیں، آج پہنچائیں، کل دوبارہ بتائیں، پرسوں دوبارہ بتائیں، بتاتے جائیں، بتاتے جائیں، بتاتے جائیں، حتیٰ یأتیک الیقین، جب تک کہ آپ جس دنیا میں تشریف رکھتے ہیں، جب تک آپ یہاں سے تشریف نہیں لے جاتے، اس وقت تک تبلیغ کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، بس۔ ہاں، آج کل بھی لوگ کہتے تبلیغ، میں نے بات کر دی اس کو بھی وہ بھاڑ میں جائے، نہیں نہیں نہیں، دوبارہ بتاؤ، پھر بتاؤ، پھر بتاؤ، پھر بتاؤ، مرتے دم تک بتاؤ، اس کو کہتے تبلیغ۔ تبلیغ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ بول دیا ابھی وہ جائے، وہ بھاڑ میں جائے، یا وہ جہنم میں جائے، یا وہ جانے اس کی قبر جانے، ایسا نہیں ہوتا۔ بار بار بتانا پڑے گا، دین کو پہنچانا پڑے گا، زندگی بھر اس کے لیے محنت مشقت اٹھانی پڑے گی، اس کو کہتے ہیں تبلیغ۔ تبلیغ کا مطلب یہ ہے بار بار بات پہنچاؤ، لوگوں کو تکلیف۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال صبح اٹھتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان کی تو گھٹی میں شرک تھا، بت پرست شرک مشرک لوگ تھے، وہ ان کو مارتے تھے، پتھروں سے مارتے تھے، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے۔ 950 سال کے بعد جب بوڑھے ہو گئے، پھر اللہ سے دعا کی، اللہ میں تو ابھی مرنے والا ہوں، یہ لوگ ابھی بھی نہیں مان رہے ہیں، صرف 83 لوگ مان گئے، تو پھر بدعا کرتی، پھر میرے رب نے ان کی بدعا قبول فرمائی، ساری دنیا کی کایا پلٹ دی اللہ تعالیٰ نے، صرف ان کی نسل کو چھوڑا، سب کو ختم کر دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں تبلیغ۔ تو میرے پیغمبر آپ کا کام تو تبلیغ ہے، بس ہدایت آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ دیکھا، ہدایت اللہ دیتے ہیں، آتے ہیں انک لا تہدی من احببت، میرے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں من احببت، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہی ہدایت فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو نبی کو بھی کہتے ہیں بھائی ہدایت نبی کے ہاتھ میں ہے، نہ، ہدایت اللہ کی۔ نبی تبلیغ ان کا فرض ہے، فرض منصبی کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، لوگوں کو حقیقت بتانا، سمجھا دینا۔ تو انہوں نے حقیقت آخر تک حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے ساری نصیحتیں فرمائی، پڑھے حجۃ الوداع، سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو پوری زندگی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے۔ تو فرمایا فإن، میرے پیغمبر یہ اگر مانتے ہیں تو فبہا، اچھی بات ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں، فإنما علیک البلاغ، آپ نے تو اپنا کام کر دیا نا، آپ نے تبلیغ کر لی نا، لوگوں کو بار بار بتاتے رہے، بتاتے رہے، بتاتے رہے۔ واللہ بصیر بالعباد، لیکن یاد رکھو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، واللہ، اور اللہ پاک بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو۔ کون سے بندے اللہ کے نیک ہیں، کون سے بندے برے ہیں، کون سے اچھے اعمال کرتے ہیں، کون سے بندے برے اعمال کرتے ہیں، کون سے لوگ شرک کرتے ہیں، کون سے لوگ توحید پر گامزن ہیں۔ آج کل تو اللہ معاف کرے، توحید بس جناب محفل سجی ہوئی، دین کی محفل ہے، دینی پروگرام ہے، جلسہ ہے، بس وہاں صرف جناب جو نعتیں پڑھے گا بے شک شرکیہ پڑھے، بس یہ بات دین۔ توحید جو توحید، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا بیچاروں کو دھکا دیتے، توحید پڑھا، توحید آیا، توحید پرست آیا ہے، دھکا دے دیا، مائک سے ہٹا دیا، توحید کیوں بیان کر رہے ہو؟ ہلو بھائی، توحید ہی تو دین ہے، توحید ہی تو دین ہے، قرآن مکمل بھرا ہوئے توحید سے، توحید پھیلاؤ، رسول نے بھی تو توحید پھیلائی ہے،
رسالت دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر توحید ہے۔ اللہ بصیر بالعباد، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، لوگوں یاد رکھو تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو، جاؤ گے نا رب کے سامنے تمہیں پتہ چلے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پہ ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ذہنوں کو کھول دے، توحید ہمارے ذہنوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا شریک، لبیک لبیک لا شریک لبیک، اے اللہ ہم تیرے لیے حاضر ہے، تیرے لیے حاضر ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔